السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد تنذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز۔ ناظرین کرام، جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیسی سوسائٹی میں رہنا پسند کریں گے تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہنا پسند کروں گا جہاں کے لوگ اچھے ہوں، جہاں کے لوگوں کے عادات و اطوار اچھے ہوں، جہاں کے لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں، جہاں کے لوگوں کے کردار اچھے ہوں، جہاں پر لوگ دکھ اور سکھ میں مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہوں، جہاں پر لوگ دکھ اور سکھ میں ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہوں۔ شاید آپ کا جواب یہی ہوگا۔ اب تھوڑی سی اپنی سوسائٹی کے اندر آ جائیے۔ جب ہماری سوسائٹی یعنی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر تھوڑی بہت برائیاں پائی جاتی ہے، کچھ خرابیاں پائی جاتی ہے، تو ہم اصلاح معاشرہ کے تعلق سے پروگرام کرتے ہیں، اچھے عالموں کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اصلاح معاشرہ پروگرام سے ہماری ایمان کی تازگی ہوتی ہے اور سماج اور سوسائٹی سے برائیوں کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، جس سماج اور سوسائٹی کے اندر اگر لوگوں کو یہ بتلانے والا کوئی نہ ہو کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو سوچئے اس سماج اور سوسائٹی کا کیا حال ہوگا۔ 1450 سال پہلے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، وہاں پر لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر آپس میں لڑائیاں شروع کر دیتے تھے، تلواریں میان سے باہر آ جایا کرتی تھی۔ یہ لڑائیاں ان کے اندر کئی پشتوں تک یعنی کئی جنریشن تک باقی رہتی تھی، اور ماحول ایسا بن چکا تھا کہ لوگ عورتوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے تھے۔ اس وقت کے دور میں لوگ بیک وقت ایک ہی ٹائم پہ ایٹ اے ٹائم 2 نکاح کر لیا کرتے تھے، یعنی 2 بہنوں کو ایک ساتھ میں نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اور ماحول یہاں تک خراب ہو چکا کہ باپ کی وفات پر یا باپ کے طلاق دینے پر ایک سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے اوپر چادر ڈال دیا کرتا تھا، یعنی سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ یہ نکاح کی چند صورتیں تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نکاحوں کو، زمانہ جاہلیت کی ساری نکاحوں کو حرام قرار دے دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، کیونکہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اس کی ماں کے ساتھ غلط کام کیا تھا، اس لیے اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے اندر ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، زمانہ جاہلیت کی ساری نکاح کو باطل قرار دے دیا گیا، اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کی ساری نکاحیں حرام ہو گئیں۔ اب یہ بیٹا اسی کا ہوگا جس سے اس کی ماں نے نکاح کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اور ماحول اس سے بھی خراب تب ہوا جہاں پر اس دور کے اندر اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی اور جب وہ شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا تو منہ چھپاتے ہوئے باہر نکلتا، لوگوں سے ڈرتے چھپتے چھپاتے ہوئے وہ باہر نکلتا، اور جب اس کی ملاقات کسی دوسرے انسان سے ہو جاتی اور جب وہ ملاقات کرتا تو لوگ جو ہے اس کو طعنہ کستے، اس کو کمنٹ کرتے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، دیکھو اس کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل جب یہ بیٹی بڑی ہو جائے گی تو اس کی کمائی سے وہ کھائے گی، اور جب یہ اور بڑی ہو جائے گی اور جب یہ جوان ہو جائے گی تو
اس کی شادی کے لیے وہ جہیز ادا کرے گا اور اس کا کوئی داماد ہوگا۔ لوگ اس طریقے سے تانا کستے تھے، اس طریقے سے کمنٹ کیا کرتے تھے، اور حد تو تب ہو جاتی جب وہ انسان اس طریقے سے تانا کشی کو سنتا تھا، جب وہ انسان اس طریقے کی باتوں کو سنتا تھا تو وہ انسان مجبور ہو جاتا تھا اور معصوم سی کھلی اور اس معصوم سی پھول جیسی بیٹی کو بیابان جنگل کے اندر لے جاتا اور قبر کھود کر اس معصوم سی بچی کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا کرتا تھا۔ اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا کہ بچی وہ معصوم سی بچی، وہ معصوم سی بیٹی، وہ معصوم سی پھول جیسی بچی کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ اپنی نازک زبان سے اپنے باپ کو آواز دیتی کہ ابو جان آپ ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب بچی چیختی اپنے باپ کو آواز دیتی، لیکن وہ ظالم باپ اپنی اس پھول سی، اس معصوم سی کلی کو اس دردناک آواز کو بھی سننے سے معذور رہتا، اس دردناک آواز کو سننے سے بھی قاصر رہتا، اور اتنا سننے کے باوجود بھی اس باپ کا کلیجہ نہیں پھٹتا تھا، اور وہ باپ ویسے ہی اس بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر کے گھر واپس چلا آتا۔ ان تمام چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے دور میں انسان نہیں بلکہ انسان کے نام پر جانور بسا کرتے تھے، حیوانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ جو ہے جانور سے بدتر سلوک کیا کرتے تھے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو قوم اپنی عورتوں کو سر عام نیلام کر دیتی ہوگی وہ قوم کیسی ہوگی، جو قوم ایک ساتھ بیک وقت دو بہنوں کو اپنی نکاح میں لے لیتی ہوگی وہ قوم کیسی ہوگی، جو قوم اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا پسند کرتی ہوگی وہ قوم کیسی ہوگی، اور جو قوم اپنی پھول جیسی معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتی ہوگی وہ قوم کیسی ہوگی، جو قوم ایک بیٹھک میں اپنی عورتوں کو رد و بدل کر دیتی ہوگی وہ قوم کیسی ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو چند برائیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اگر زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں گے تو جتنی ساری برائیاں، اگر کوئی بھی برائی آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو زمانہ جاہلیت کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ شراب نوشی، قمار بازی، عورتوں کا سر عام نیلام کر دینا، بیک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں لے لینا، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لینا اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرابیاں اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب وقت تھا ایک اوتار کے آنے کا، اب وقت تھا ایک میسنجر کے آنے کا، اب وقت تھا ایک نبی اور رسول کے آنے کا، جہاں پر لوگوں کو ان گندگیوں سے پاک و صاف کر سکے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو حسب و نسب کے تعلق سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے اجازت دیجئے۔ میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ بار لا تو ہمیں صحیح معنوں میں عورتوں کی عزت کرنے اور سنت نبی کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔